مگرمچھ اور بگلا۔ خدارا میری مدد کرو، مجھے اس مصیبت سے نکالو۔ مگرمچھ نے جنگل کے جانوروں سے مدد کی درخواست کی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ آسمانی تالاب کے کنارے ہاتھی کی شادی میں مصروف تھے جب اچانک مگرمچھ کے گلے میں کانٹا پھنس گیا۔ وہ درد سے بلبلا رہا تھا اور مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ایسے میں ٹلو گدھا آیا اور اس نے کہا، ارے بھائی، کس نے کہا تھا جلدی جلدی کھاؤ؟ اب تم ہی بھگتو، اس کام کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا نا۔ لیکن ٹلو گدھے کا دل نرم تھا، اور چونکہ مگرمچھ اس کا پرانا دوست تھا، اس نے ہمدردی دکھاتے ہوئے اس سے کہا، سوری بھائی، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارے گلے سے کانٹا کیسے نکالوں۔ مگرمچھ نے کہا، شکریہ بھائی، کم از کم تم نے میری بات تو سنی، باقی سارے تو کھانے میں مصروف ہیں۔ ویسے یہ غلطی میری تھی، مچھلیوں کو دیکھ کر جلدی جلدی کھا بیٹھا اور تکلیف میں پھنس گیا۔ تم کھانا کھاؤ، میں کسی اور سے مدد لے لوں گا۔ اتنے میں بگلا خوش خوش اپنی خوراک ختم کر رہا تھا اور مزے سے ڈکار لے رہا تھا۔ مگرمچھ نے دیکھا کہ بگلا فارغ ہے تو فوراً اس کے پاس گیا۔ مگرمچھ نے کہا، بگلے بھائی، میری مدد کرو، میں بہت تکلیف میں ہوں اور میرا خیال ہے کہ تم ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ بگلے نے کہا، گو اوے، میں تمہیں کیوں مدد دوں؟ تم میرے رشتہ دار تو نہیں ہو۔ مگرمچھ نے بگلے کی کمزوری کو سمجھ لیا اور اسے لالچ دینے کے لیے کہا، ارے بھائی، اگر تم اپنی لمبی سی گردن میرے گلے میں ڈال کر یہ کانٹا نکال دو تو میں تمہیں اپنے حصے کی مچھلیاں دے دوں گا۔ بگلے نے کہا، مچھلیاں؟ تمہاری باتوں نے تو مجھے بھوکا کر دیا ہے، چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ بگلے نے فوراً اپنی لمبی گردن مگرمچھ کے منہ میں ڈالی اور کچھ ہی لمحوں میں اس کے گلے سے کانٹا نکال لیا۔ بگلے نے کہا، چلو بھائی، اب تم جلدی سے وعدہ پورا کرو اور میرے لیے مچھلیاں لے آؤ۔ مگرمچھ ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم نے اپنی نازک سی گردن میرے خونخوار منہ میں ڈالی، اور کیا میں نے تمہیں کچھ کیا، کچھ کہا؟ نہیں نا۔ دیکھو، تم بالکل سلامت ہو، ٹھیک ہو نا، اور تمہیں کھایا بھی نہیں میں نے۔ چلو اب شاباش، اڑ جاؤ یہاں سے، چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھوک لگ جائے اور تم ہی میری خوراک بن جاؤ۔ بگلے نے کہا، اگر تمہارے گلے میں آئندہ کانٹا پھنسا نا تو یاد رکھنا میں تمہاری مدد نہیں کروں گا اور تم بس چیختے رہنا۔ تو پیارے بچوں، کسی کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ مدد کرتے ہیں تو اس میں لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ پریشان حال لوگوں کی مدد صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ کسی فائدے کے لیے۔ اور ہاں، مدد کرنے سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں کہ کہیں آپ خود ہی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔